فرائیڈے کو. فرائیڈے بہت اہم بھی دن ہے اور بہت ہی خطرناک دن بھی ہے. یہ لفظ بھی توجہ سے سنیں, یہ ہے وہ شدت الفتن, فرائیڈے کا دن. اچھا, فرائیڈے کا دن امام زمانہ کا دن ہے, ہمیں آغاز کرنا چاہیے. جمعے کی رات آپ امام کو یاد کریں گے. بہت ساری دعاؤں میں اسلام نے یہ حکم دیا کہ یہ دعا اپنے الفاظ میں مانگو. پرابلم ہوتے ہیں لوگوں کے, اولاد کے ہیں, صحت کے ہیں, ویزے کے ہیں, روزی رزق کے ہیں. ہر ایک کے اندر یہ نہیں ہے کہ جملہ وہاں سے آئے. کئی جگہوں پہ یہ ہے کہ نہیں, اپنے الفاظ میں جو تم کہہ سکتے ہو وہ کہو اللہ سے. یہ ایک الگ موضوع ہے, دعا کا موضوع, علماء اس پہ بہت بات کرتے ہیں. شب جمعہ, اب جمعہ کا دن شروع ہوا. جیسے ہی فجر کی نماز پڑھی آپ نے اور سورج نکلا, چاشت کا وقت, وہ جو وقت ہوتا ہے جب سورج ذرا سا چڑھے, اس وقت دعائے نتبہ پڑھو. یہ جمعہ کا دن شروع ہوا ہے. ابھی دعائے نتبہ سے آغاز کرو. نتبہ کے معنی کیا ہے؟ رونا, آنسو بہانا. خود امام زمانہ کا جملہ, فَلْيُنْذِبُ النَّادِبُونَ. اگر کوئی انسان کا دل رونے کا چاہے, یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں, رونے والوں کو چاہیے کہ اگر رونا ہے تو میرے جد حسین پر روئیں. فَلْيُنْذِبُ النَّادِبُونَ. نتبہ, جمعہ کا دن شروع ہوا, رو, گل گراؤ, دیوار سے سر ٹکراؤ, آنکھوں سے آنسو جاری ہو. کیوں؟ جمعہ آ گیا, فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا, اب تک ظہور امام کی اطلاع کیوں نہیں آئی؟ ابھی تو ہم نے انتظار کیا کیونکہ امام فجر کے بعد ظاہر ہوں گے نا مکہ مکرمہ. ہمیں انتظار کیا کہ ابھی جب تک نماز کا وقت ہے شاید کہیں سے نیوز آ جائے. خبر نہیں آئی تو اب رو اور گڑ گڑاؤ. کہ مثلا باپ نے بیٹے سے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا تمہارے لیے فلاں چیز لے کر آؤں گا, لیکن نہیں آیا. تو چھوٹا بچہ ہے نا, وہ پھر رونے لگتا ہے, مچلنے لگتا ہے, باپ کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے, شکوہ کرنے لگتا ہے. شکوہ کہ آپ کیوں لے کے نہیں آئے؟ دعائے نتبہ. دوپہر کا وقت آیا, یہ زیارت پڑھو. کس کی زیارت؟ زمانے کے امام کی. کس دوپہر کی بات ہو رہی ہے؟ جمعے کی. سپہر کا وقت آیا, دعائے سماعت پڑھو. سماعت, سین میم الف تے. یہ آج کل ہمارے یہاں پڑھی جانے لگی ہے دعا. البتہ اس کے الفاظ لوگوں کو ذرا مشکل بھی لگتے ہیں, اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اس پر ایک اعتراض بھی ہے, لیکن اب وقت نہیں. دعائے سماعت پڑھو. کیوں؟ یہ دعائے سماعت بھی امام زمانہ کی دعا, اور یہ دو دعائیں, دعائے افتتاح اور دعائے سماعت, وہ جو امام زمانہ نے اپنی غیبت میں اپنے اس نائب کے ذریعے دی ہے جس نائب کے ذریعے جو چیز ملے وہ بالکل اتھینٹک ہوتی ہے. بہت اہم, محمد ابن عثمان ابن سعید آوازی, بہت سارے ان کے حالات و واقعات ہیں, ان کے ذریعے امام زمانہ نے دو دعائیں ہم کو دی. ایک دعائے افتتاح ہے, پورے رمضان میں پڑھو, اور دوسری دعائے سماعت ہے, ہر جمعے کی سپہر کو پڑھو. کیوں؟ جمعے کی سپہر جو ختم ہو گئی, جمعے کی سپہر یعنی عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت, بہت خطرناک وقت. کون سا جمعہ؟ جس جمعے کو امام آئیں گے, کیونکہ صبح کے وقت جبرائیل کی آواز آئے گی کہ امام ظاہر ہو گئے ان کے بیعت کے لیے یا ان کی فوج کو جوائن کرنے کے لیے مکے آؤ. اور سپہر کو شیطان کی آواز آئے گی کہ تمہارا امام اس وقت بیت المقدس کے علاقے میں پہنچا ہے, جہاں پہ ایک دشمن اسلام بہت سارے وہ سفیانی وغیرہ کے حالات. اور یہ وہ جو دوسرا اعلان ہوگا, اس کا انداز, اس کا لہجہ, اس کا طریقہ, اس کی ورڈنگ, اس کا اسٹائل بالکل وہ ہوگا جو صبح جبرائیل کا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ جبرائیل اعلان کرے کہ میں جبرائیل یہ بتاتا ہوں, شام کو شیطان کہے میں شیطان یہ بتاتا ہوں. نہیں, وہ جبرائیل بن کے یہ کہے گا. اب مومن جو ہے بہت بڑا اتنا یہ دوسری آواز کنفیوز ہو کے رہ جائے گا کہ اس نے یہ سنا ہے کہ امام ظہور کے بعد سفیانی کا خاتمہ کرنے اس علاقے میں جائیں گے. تو اب سپہر ہو گئی ہے, یہ اعلان تو ٹھیک لگ رہا ہے. امام تو چل پڑے ہوں گے مکے سے, کیونکہ جب امام آئیں گے وہ وقت بڑا نازک وقت ہوگا, اس میں منٹ منٹ کا حساب کرنا ہے کہ دشمن اسلام کہیں یہاں تک نہ پہنچ جائے. تو اب مومن کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ امام آئے کہ نہیں آئے, پریشانی ہے کہ میں یہاں جاؤں کہ وہاں جاؤں, اور جو وہاں گیا تو گیا. پھر دعائے سماعت کا جو بڑا فائدہ زمانے کے امام نے بتایا کہ یہ دعا پڑھنے والا اس وقت جمعے کی سپہر کے وقت شیطان کے اس
ہتھ کنڈے سے یا اس چالاکی سے یا اس مکاری سے بچ جائے گا۔ یہ دعائے سماعت کا فائدہ ہے کہ آپ کے ایمان کو اصول بچا لے گا۔ چند گھنٹے دیر سے پہنچے مگر امام کے لشکر میں پہنچے نا، یہ کامیابی، اور اگر کسی اور کے لشکر میں پہنچ گئے اس سے بڑا نقصان کیا۔ تو یہ جمعے کا دن صبح، دوپہر، سے پہر، پورا دن ہمیں امام کے لیے اس طرح سے تیار کرایا گیا ہے، اور اس میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، صرف ایک جملہ، باقی باتیں کل ہوں گی، کچھ باتیں آج رہیں کہ یہ چیز پہلے اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہاں روایتوں میں ہے، معلوم تھا ہم کو، سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج کل دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، دو چیزیں، یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں، لیکن مجھ جیسا ان چیزوں سے دور آدمی، آئی ٹی وائی ٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں، مجھ جیسا آدمی بھی یہ دو چیزیں جانتا، تو آئی ٹی کے جو ایکسپرٹ ہیں یہ بچے، دو چیزیں۔ نمبر ایک، آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ چھوٹے سے لے کے بڑے ملکوں تک فیک نیوز۔ یہ فیک نیوز ہوگی جو شیطان شام کو پھیلائے گا، اور ہم نے دیکھا کہ فیک نیوز دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے نظام کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک تو اسی مہینے کا واقعہ ہے فیک نیوز کا، ایسا ملک جہاں سوچ نہیں سکتے تھے آپ، فیک نیوز، اور دوسری آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی، جس کے اندر انداز، آواز، لہجہ، طریقہ، اسٹائل، ورڈنگ سب اصل آدمی کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو روایتوں میں آئے کہ شیطان بالکل اس انداز سے بولے گا جیسے جبرائیل بولتا، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں، میں تو بہت تھوڑا سا جانتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر آپ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے خطیب، بڑے سے بڑے مرجے کی بھی کاپی بنا سکتے ہیں، اور انداز بالکل ایسا ہوگا، بلکہ شاید آپ کے علم میں بھی ہو۔ ختم بات۔ اب میں اس بات کو میں آگے نہیں بڑھا رہا، صرف اپنی معلومات کے لیے ایک چیز آپ سے پوچھ بھی رہا ہوں، شاید آپ کے علم میں بھی ہو کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اصل کی اتنی ٹرو کاپی کرتی ہے کہ فرق بھی نہیں کر سکتا، شاید اصل آدمی بھی فرق نہ کر سکے۔ ابھی تو یہ ترقی کرے گی نا، ابھی تو اسٹارٹ ہے خالی۔ لوگوں نے قرآن اور نہج البلاغہ کے لیے بھی ٹرائی کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، قرآن جیسا ہے قرآن بنایا جائے، نہج البلاغہ جیسی نہج البلاغہ، یہ کام ہو رہا۔ اب جس نے یہ مثلا قرآن جیسا قرآن، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کیا اتنی طاقت ہے کہ ایسی کسی کی نقل کر سکے، کوشش کی، فی الحال ناکامی ہوئی، لیکن جس طرح سے یہ ترقی کر رہی ہے ٹیکنالوجی، تو کیا اگر قرآن جیسا قرآن اس کے ذریعے بن سکتا، اسے ساری دنیا میں تہلکہ مچایا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے، اور اگر نہج البلاغہ اس کے ذریعے سے بنانے کی کوشش شروع کی گئی، ابھی ناکامی ہوئی، لیکن یہ مکمل ناکامی نہیں ہے، کام جاری، تو کیا اس کے ذریعے سے جھوٹا امام زمانہ نہیں بنایا جا سکتا؟ یہی وہ چیزیں ہیں جو روایتوں میں 1200، 1300، 1400 سال پہلے بتائی گئی۔ اس وقت ہم اسے کہانی کے طور پہ پڑھتے تھے، یا یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایسا جادو بازی چمتکار ہوگا۔ اب تو یہ بالکل وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں، اور یہ دھوکہ آج کل ٹیکنالوجی، میڈیا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی دیکھیے کتنا غضب اٹھائے گی، فائدے بھی اس کے بہت ہیں، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں جب قرآن اور نہج البلاغہ کے ذریعے سے کام شروع ہو گیا تو میرے ذہن میں تو فوراً امام زمانہ آ گئے کہ اس طرح سے کاپی بنائی جا سکتی ہے، اور آپ کو اگر امام کے بارے میں پراپر انفارمیشن نہیں ہوئی، بھئی آپ کیسے چیک کریں گے کہ آنے والے واقعہ امام ہیں کہ نہیں؟ عقیدت اپنی جگہ، عقیدہ اپنی جگہ، لیکن کوئی طریقہ ہوگا نا۔ اگر یہ آپ کے پاس معلومات نہیں ہے تو آپ نہیں، مگر بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جائیں۔